عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة لغيره فأذلنا الله۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، کان کھول کر سن لو، لقد كنا أذلة، اسلام آنے سے پہلے ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہم ذلیل تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے۔ دنیا کا کوئی خطے سے کوئی انسان آ جاتا اور ہم پر حملہ کیا کرتا تھا، ہم حملے کی طاقت نہیں رکھا کرتے تھے۔ لقد كنا أذلة، ذلیل تھے، رسوا تھے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ فإذا ابتغينا فأعزنا الله بالإسلام، مگر جب اسلام آیا، ہم نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا۔ فأعزنا الله بالإسلام، تو اس اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، ملک میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی دگرگوں ہیں۔ ملک میں اقلیتوں کو یعنی مسلسل مسلمانوں کو کئی طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات کسی سے مخفی، پوشیدہ، پنہا نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تقریباً یہ خصوصاً 7-8 سالوں میں مسلمانوں کو جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، شاید کہ 70 سال میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں بیجا ہماری شریعت میں کبھی مداخلت اندازی کی جاتی ہے، کبھی NRC CAA کے نام پر
ہمیں ڈرایا دھمکایا اور پریشان کیا جاتا ہے۔ کبھی بابری مسجد کے انہدامی کارروائی کو لے کر غلط فیصلہ کر کے مسلمانوں کی زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی مدارس اسلامیہ پر الزام لگا کر دہشت گردی کا، مدارس اسلامیہ کو یا بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا پھر منہدم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قوم کے، سماج کے، مسلم معاشرے کے جو علماء ہیں ان پر بھی شخصی دہشت گردی کا بسا اوقات الزام لگا کر، بہتان لگا کر ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آنکھ کھولیں؟ ہمارے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سدھر جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کر ہو بہو اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں؟ ایک طرف یہ مسلسل مسلمانوں پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف مسلسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی داغدار کیا جا رہا ہے۔ کبھی آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی آپ کو کچھ کہا جاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنا کر مسلمانوں کے دلوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے مسلم بھائیوں کی موب لنچنگ کر کے ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ تمام مسائل ہمارے لیے پریشانی کے لیے ضروری ہے، یعنی ان تمام مسائل کی وجہ سے مسلمان ایسا محسوس کر رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، خصوصاً ابتدائے اسلام کا۔ مسلمانوں کو سرزمین مکہ کے لوگ، زمانے جاہلیت کے لوگ، عرب کے لوگ بھی ستایا کرتے تھے۔ مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمان کم تھے، مگر جب لوگ اسلام قبول کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، تو یہ تو حالات کچھ نہیں ہیں، اس وقت کے حالات اور زیادہ خطرناک تھے۔ مسلمانوں کو اور زیادہ ستایا جاتا تھا، مسلمانوں کو اور زیادہ مارا جاتا تھا، مسلمانوں کے گھروں کو چھین لیا جاتا تھا، ان کی معیشت کو ختم کیا جاتا تھا۔ ہمیں غور کرنا ہے، مسلمان جب تو کم تھے، اقلیت میں تھے، لیکن وہ کیا ذرائع تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو چند ہی سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ہمیں ہو بہو اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جن پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ اکرام نے کامیابی حاصل کی۔ کیوں ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اڈل ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا حکم خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آئیڈیل نمونہ اختیار کرنے کا حکم یہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دیا ہے، اور اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت کمال کی قیادت اور سیادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی سرزمین پر، مدینہ جیسی سرزمین پر دنیا والوں کو یہ دکھلا دیا کہ اگر دنیا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رہنمایانہ اصول پر اگر چل جائیں گے تو یقیناً دنیا انسانیت کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی عطا ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، ہمارے لیے باعث آئیڈیل اور نمونہ ہے، آج کی نوجوان نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے۔
لوگوں کو اور لوگوں کا تو پتہ ہے، اداکاروں کو تو پتہ ہے، ہیروں کے تعلق سے ان کی بائیوگرافی معلوم ہے، مگر جب بات محمد رسول اللہ کی آتی ہے، جنہوں نے اسلام کو اس دنیا انسانیت پر نافذ کیا، جن پر قرآن مجید نازل ہوا، جنہوں نے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جینے کا سلیقہ سکھایا، آج مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یکسر بھولا بیٹھی ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اسباب کو اپنا کر ہی مکہ اور مدینہ جیسی سرزمین پر کامیابی حاصل کی، ان میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشر کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا عالم میں اگر مقام مرتبہ منصب عطا کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ توحید ہے۔ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں یہ مقام یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اگر توحید کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کو چھوڑ دیا جائے، ایمان کو چھوڑ دیا جائے، دین کو چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کی کوئی شناخت اور ان کی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے لوگوں میں ہمیں تمیز کر کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات بھی ذہن نشر کر لینی چاہیے، دنیا عالم میں صرف اور صرف توحید کی وجہ سے ان کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشر کر لینی چاہیے کہ دنیا میں مقام و مرتبہ، مال و دولت، جہاں ہوا حشمت، جہاں ہوا اجارہ داری اور یہ زمین پراپرٹی بینک بیلنس کے ذریعے سے اللہ کی قسم عزت مقام مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ عزت اگر چاہتے ہو تو صرف اور صرف توحید کے دامن میں آنا ضروری ہے، اور یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لقد كنا اذلہ فاعزنا اللہ بالاسلام فاذا ابتغینا العزت لغیرہ فاذلنا اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب بیت المقدس والوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ اگر عمر بن خطاب بیت المقدس کی طرف آئیں تو ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے بغیر لڑے کے، بغیر جنگ و جدل کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو اپنے ایک غلام کو لے کر اور ایک لاغر اونٹ کو لے کر اس پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں نکل پڑے ہیں ان کے کپڑے پر 17 پیوند لگ چکے ہیں۔ محترم حضرات غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمین پر یعنی جب وہ خلیفہ تھے تو 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر انہوں نے اپنی سلطنت کو، خلافت کو قائم کیا تھا، اور جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے کندھے کپ کپا جاتے تھے، ان کے ایوانوں میں کھلبلی مچا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور بات یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں، قیصر و روم، قیصر و کسریٰ اس زمانے میں سپر پاور ممالک تھے۔ اس زمانے میں جیسا آج امریکہ سپر پاور ہے، اس زمانے میں قیصر و کسریٰ سپر پاور ممالک تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈرتے تھے، گھبرا جاتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، وہ ایسے کپڑے زیب تن کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کے جسم پر، ان کے جسم کے کپڑوں پر 17 پیوند لگ چکے ہیں، اور اسی حالت میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کی سرحد کو عبور کرنے کا وقت آیا تو بیٹھنے کی باری غلام کی آئی۔ غلام نے کہا اے امیر المومنین، میں اگر اونٹ پر بیٹھ جاؤں اور بیت المقدس کی سرحد کو آپ عبور کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، رسی ہے، تو لوگ خدا نخواستہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں امیر المومنین ہوں اور آپ میرے غلام ہیں۔ میں چاہتا ہوں گرچہ کہ باری بیٹھنے کی میری ہے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں،
میں نکیل تھاموں گا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، آپ کے عدل و انصاف پر قربان جائیے۔ آپ نے کہا اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ، دنیا دیکھے گی کہ عمر بن خطاب اونٹ کی نکیل تھام کر بیت المقدس کی سرحد کو عبور کر رہا تھا۔ جب بیت المقدس کی سرحد کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عبور کر بیٹھے تو بیت المقدس کے لوگوں کو پتا تھا کہ آج کے دن فلاں دن عمر بن خطاب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کا سارا شہر عمر بن خطاب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اونٹ پر بیٹھے شخص غلام پر نظر پڑتی ہے تو سارے بیت المقدس والے سمجھتے ہیں شاید کہ یہی عمر بن خطاب ہیں۔ لوگ عمر بن خطاب کو چھوڑ کر اس غلام کی طرف لپک بیٹھے کہ شاید یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حاضرین میں مجمع میں ایک شخص جن کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ لیکن جب عمر بن خطاب اندر آئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ عمر بن خطاب آئے ہیں تو اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے آئے ہیں۔ عمر بن خطاب بیت المقدس کی سرحد کو عبور کیے تو ان کے جسم پر 17 پیوند لگ چکے ہیں۔ یہ کیسی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے کان میں کہنے لگے، اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی بہتر تھا کہ اگر آپ اچھی سی پوشاک، اچھا سا لباس زیب تن کر کے آتے تاکہ عیسائیوں کے دلوں میں، غیر مسلموں کے دلوں میں آپ کا رعب، آپ کا دبدبا، آپ کا خوف، آپ کی دہشت، آپ کی سطوت بیٹھ جاتی، وہ آپ سے ڈر جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس بات کو سماعت کیا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے یہ بات کہی ہے، اگر آپ کے علاوہ یہ بات کوئی کہہ دیتا تو خدا کی قسم میں اس کو ایسی سزا دیتا وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا۔ سنو ابو عبیدہ بن جراح۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے ایک قول سنایا، یہ قول ہر مسلمان، ہر نوجوان کو ذہن نشر کر کے زندگی گزارنی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة لغيره فأذلنا الله۔ اے ابو عبیدہ بن جراح کان کھول کر سن لو، لقد كنا أذلة، اسلام آنے سے پہلے ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہم ذلیل تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے۔ دنیا کا کوئی خطے سے کوئی انسان آ جاتا اور ہم پر حملہ کیا کرتا تھا، ہم حملے کی طاقت نہیں رکھا کرتے تھے۔ لقد كنا أذلة، ذلیل تھے، رسوا تھے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ فإذا ابتغينا فأعزنا الله بالإسلام، مگر جب اسلام آیا ہم نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا۔ فأعزنا الله بالإسلام، تو اس اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔ اس جملے سے کیا پتہ چلا؟ اس جملے سے یہ پتہ چلا انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو عزت اگر عطا ہوئی ہے تو توحید کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔ عمر بن خطاب کے پاس کیا کچھ کمی تھی؟ 23 لاکھ مربع کلومیٹر کے خلیفہ ہیں، اگر ایک اشارہ عبرو کرتے تو سواریاں کے سواریاں ان کے سامنے حاضر ہو جاتی، ایک اشارہ کرتے تو سینکڑوں غلام تیار ہو جاتے ان کے لشکر میں جمع ہونے کے لیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ اگر ایک اشارہ کرتے تو دنیا کی سب سے بہتر پوشاک، لباس زیب تن کر کے جاتے اور بہترین سے بہترین سواریوں کا استعمال کرتے۔ مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا ان سواریوں میں، ان غلاموں میں، جاؤ و حشمت میں، ان کپڑوں میں، ان غلاموں میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ فأعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ اگر مقام مرتبہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو، مسلمانوں کو عزت عطا کرتا ہے تو اس اسلام کی وجہ سے کرتا ہے، توحید کی وجہ سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ لِغَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر اسلام کو چھوڑ
چھوڑ کر، اگر دین کو چھوڑ کر، اگر توحید کو چھوڑ کر مسلمان دیگر چیزوں سے عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمان توحید کو، اسلام کو چھوڑ کر ان کپڑوں کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے عزت کو، مقام کو، مرتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو ذلیل کر دے گا، پھر سے لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ یہ جامع قول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس سے پتہ چلا دنیا میں اگر مسلمان کسی بھی خطے میں موجود ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دین، اگر وہ عزت اور مقام و مرتبہ چاہتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے۔ 13 سال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف لوگوں کو توحید کا، اسلام کا، ایمان کا درس پڑھایا، اسی کا آغاز کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے خطاب کر کے کہا تھا، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، مجھے یہ بتاؤ تم لوگ غریب تھے، گمراہ تھے، تو اللہ رب العالمین نے تم کو میرے ذریعے سے ہدایت دی، فہداکم اللہ بی، گمراہ تھے، ذلیل تھے، خوار تھے، مگر جب میں آیا مدینہ میں تو مدینے میں میرے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی اور تم ہدایت پر آ گئے۔ وعالتاً، تم فقیر تھے، محتاج تھے، تنگ دست تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تم کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا۔ ومتفرقین فجمعکم اللہ بی، تم جدا جدا تھے، تمہارے درمیان اختلاف تھا، میری وجہ سے اللہ رب العالمین نے تم کو ایک جگہ جمع کیا۔ اگر مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا مقام، مرتبہ، عزت ہو تو وہ شرک سے توبہ کریں، قبر پرستی، محدثات، خرافات، باطل افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی مدد کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور نہ صرف تمہاری مدد کرے گا بلکہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں جو پریشانیاں، تکلیفوں کا سامنا ہوگا، ان تکلیفوں پر اللہ رب العالمین تمہیں ثابت قدم رکھے گا، تم دین اسلام پر ثابت قدم رہو گے۔ محترم حضرات، غور کیجئے گا، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ حالات کچھ نہیں ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حالات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو آئے ہیں۔ اس دین کے خاطر، توحید کے خاطر، اسلام کی خاطر کئی صحابہ کو اپنی جانوں اور مالوں تک کو قربان کرنا پڑا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، حضرت عمار اور یاسر کو برابر ان پر مشقتیں ڈھائی جاتی، ان پر تکلیفیں ڈھائی جاتی، مگر پھر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس توحید کے راستے میں بے پناہ ستایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، آپ کے پیٹھ پر اجڑی ڈالی گئی، تو کبھی آپ کے گوشت میں زہر دیا گیا، تو کبھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، کبھی آپ کے چہرے کو زخمی کیا گیا۔ یہ سب کیوں کر ہوا؟ اس کے کیا وجوہات تھے، کیا اسباب تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور صحابہ کرام کے دشمن ہو گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ توحید تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان جب توحید پر ڈٹ جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گی، گرچہ کہ اس کی جان لے لے۔ جب توحید کا مزہ، توحید کی لذت انسان جب چکھ لیتا ہے، دنیا کے کسی شخص سے اس کو ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔
دوسری چیز صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انسان جب توحید پر آ جاتا ہے یا توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو صبر کا مظاہرہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے، توحید کا جب انہوں نے آغاز کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، تو تمام انبیاء کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، ہر نبی نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے تو 950 سال تبلیغ کی ہے۔ انسان کو اگر یہاں اس دنیا میں 60-70 سال مل جائے تو وہ اکتا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور دنیا سے جانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال اس دنیا میں تبلیغ کی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ 950 سال کے بعد صرف چند مرد اور چند عورتیں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ صبر کا مظاہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صبر کا مظاہرہ کیا بلکہ صحابہ کرام کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، چونکہ صحابہ کرام جب اسلام قبول کر لیتے تو بسا اوقات بعض صحابہ کرام غلام ہوتے یا کسی کے ماتحت ہوتے اور ان کے آقا یعنی ان کے بڑے صحابہ کرام کو پر شدت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ستایا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابو جہل ان کو برہنہ کر کے تپتی ہوئی ریگزار پر لٹا دیا اور ان پر مشقتوں پر مشقتیں ڈھایا کرتا تھا، ان پر ستم کیا کرتا تھا۔ یہ منظر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے صحابہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، اسلام کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ان کو برہنہ کر کے تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان پر مشقتیں ڈھائی جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، کہا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو تم صبر کرو اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوتی مشن کو بھی آگے بڑھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مختلف ٹولیوں کو بانٹا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر فردن سرن دعوت کا کام کر سکیں۔ تو مسلمانوں کو بھی آج کے حالات میں چاہیے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے فردن غیر مسلموں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ان کو توحید کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کے پاس بہتر انداز میں کروائیں تاکہ وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام کے لیے ان کا بھی دل نرم ہو جائے۔ تیسری جو چیز ہے وہ اخوت، محبت، بھائی چارہ اور اتحاد و اتفاق۔ محترم حضرات، یہ بات آپ یاد رکھیں، کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز اخوت، محبت، بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق ہے، اور اختلاف، انتشار یہ قوم کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت لڑو، آپس میں مت جھگڑو۔ خطاب کس سے ہے؟ یہ تمام امت مسلمہ سے ہے۔ امت مسلمہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جب تم مسلمان ہو تو لڑو مت، جھگڑو مت، دلوں میں بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، کینہ کپٹ نہ رکھو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کا یہی تو حال ہے، آج مسلمان کے دل بزدل ہو گئے ہیں۔ فتفشلوا، یہ اختلاف کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، آپسی بغض و عناد، حسد، دشمنی، عداوت، بغاوت کی وجہ سے فتفشلوا، مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، لوگو تم صبر کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اخوت، محبت، بھائی چارہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ مکرمہ سے ریاست مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ 2 کام کیا. چونکہ مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو، اپنی معیشت کو، کاروبار کو، اپنے زمینوں کو، اپنے تجارتی اشیاء کو، سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے کی طرف آئے تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ ایک تو مدینے کے لوگ غریب، ان کے پاس نہ صنعت ہے نہ حرفت ہے، ان کے پاس کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فیکٹریز بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ان کے اشیاء خورد و نوش کا ذریعہ ان کی زمینیں ہیں جہاں پر کھجور کے باغات وغیرہ تھے. اس کے علاوہ مدینے والوں کے پاس کچھ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے صحابہ اکرام میں یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروایا. یہ بھائی چارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے مہاجرین کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے. اس لیے یہاں پر ضرورت پڑی کہ دونوں کے درمیان بھائی چارہ کیا جائے تاکہ انصار مہاجرین کی مدد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جب انصار اور مہاجرین میں یعنی سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میں بھائی چارہ کرایا. عبد الرحمن بن عوف مہاجر اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار ہیں، انصاری صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں میں بھائی چارہ کرایا تو سعد بن ربیع نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ان سے کہو دونوں میں جو سب سے زیادہ اچھی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم کہہ دینا اس کو ان سے شادی کر لے. پھر کہا، اے اللہ کے نبی میرے پاس 2 گھر ہیں، آپ ان سے کہو جو گھر زیادہ پسند آ جائے میں اللہ کے راستے میں ان کے لیے وقف کر دیتا ہوں. محترم حضرات، یہ بات صرف سننے میں اچھی لگتی ہے. انصار صحابی صرف یہ کو تنہا مدینے کی طرف آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر انصار صحابی مہاجرین کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہی مدد آج مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے کاروبار نہیں ہے، جن کے گھر چولہے نہیں جلتے، جو پریشانی کے حالت میں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں سٹپٹائے ہوئے پریشان زار ہیں. ایسے مسلمانوں کو چن کر ان کی مدد کرنا یہ قوم کے سرمایہ دار افراد کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کیا. آپ جب مدینے کی طرف آئے تو مدینے کے 2 قبیلے تھے، مشہور قبیلے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. اور آپ جانتے ہیں صرف نہایت چھوٹی معمولی بات کی بنا پر دونوں کے درمیان سینکڑوں سال سے عداوت، بغاوت اور جنگ و جدل جاری تھی. آج ہم اگر لڑائی کرتے ہیں تو سال 2 سال میں ہماری لڑائی ختم ہو جاتی ہے. ان کے درمیان 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، ان کے درمیان لڑائی جاری تھی اور یہ لڑائی کی آگ کم ہونے نظر نہیں آ رہی تھی. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف انٹری کی، مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ان دونوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنے درمیان اپنی صفوں میں اختلاف کو جگہ نہ دو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. یعنی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے دلوں میں الفت، محبت، اخوت، بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق کو پیدا کیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے یہ آپس میں بھائی بن گئے. آج مسلمانوں کو بھی ایک بھائی کی طرح رہنا ہے. المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے. مسلم کا جب بھائی ہے تو ایک مسلمان دوسرے اپنے مسلمان سے حسد نہ کرے. ولا تباغضوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض، عداوت، بغاوت نہ کرے. ولا تقاطعوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے. ولا تقاطعوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگے، بلکہ جب بھی مسلمان سے ملاقات ہو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملاقات کرے. اگر اس کو خیر خواہی ہونی ہے تو اس کی اچھی سی خیر خواہی کیجیے. اگر اس کی مدد کرنی ہے تو اس کی مدد کیجیے. اسی میں قوم کی کامیابی کا راز مضمر ہے.
آخری چیز، اہل وطن سے رواداری کا معاملہ کرنا۔ ہم جس ملک میں ہیں، ظاہری سی بات ہے ہم قلت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، مسلمان کم ہیں، جبکہ غیر مسلموں کی آبادی اس ہندوستان میں تقریباً 100 کروڑ سے متجاوز ہے۔ تو مسلمان شدت کا معاملہ نہ برتیں، مسلمان اہل وطن کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں اور ان کے مذہبی اعتقادی عقائد کا، ان کے اقدار کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کے معبودان کو گالیاں نہ دیں، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کے معبودان باطلہ کو گالی دینے سے امت مسلمہ کو روکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اے مسلمانوں، تم غیر اللہ کے معبودان باطلہ کو گالیاں نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے بیٹھیں گے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، ہم اکثر میڈیا میں دیکھتے ہیں لوگ اللہ رب العالمین کی گستاخی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ صحیح طور پر نہیں برتا، غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے اخلاق کردار کا مظاہرہ پیش نہیں کیا۔ جب ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے اہل وطن کے ساتھ رواداری کا، اخلاق و کردار کا معاملہ مظاہرہ نہ کریں گے تو سختیاں تو پیش آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رواداری کا معاملہ برتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جس طرح کے اخلاق کریمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے کردار سے ان سے پیش آیا، ان اخلاق کو، ان کردار کے ساتھ ہمیں بھی آج پیش آنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے کیا کیا یہودیوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی فضا کو پرامن برقرار رکھنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ ایک میثاق کیا، جس کو تاریخ میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اگر یہودیوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا جائے تو اسی وقت مدینے کی فضا پرامن رہے گی۔ آپ نے میثاق کیا، یہ تو بات الگ ہے، بعد میں یہودیوں نے اس میثاق کا عہد و پیمان کی سرکشی کی، اس کو توڑ دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ برتیں۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا معاملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی برقرار رکھا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تجارتی تعلقات بھی تھے اور رہن وغیرہ رکھنے کے بھی تعلقات یہودیوں سے قائم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطوط کے ذریعے، بادشاہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر نظر دوڑائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں ان کو تحفے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کے دل اسلام کے قریب ہو جائیں، وہ اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ان تحفوں کے ذریعے سے وہ مسلمانوں سے محبت پیدا کریں، اور پھر بادشاہوں کی جانب سے آنے والے خطوط، ان کے تحفے تحائف کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کر لیتے تھے۔ تو اہل وطن کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کردار کے ساتھ پیش آئیں، ان کو سچا اسلام اپنے کردار کے ذریعے سے دکھانے کی کوشش کریں۔ بعید نہیں کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے، آپ کے کردار سے متاثر ہو جائے اور وہ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔